بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان گفتگو اور موضوع گفتگو ہے وہ ذوالجناح ہے، شبیہ ذوالجناح جی۔ اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کی یا اس موضوع کو ویڈیو کی صورت میں پیش کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک صاحب کے ساتھ پچھلے 2 سے 3 دن میں ایک مباحثہ یا ایک وہ چل رہی تھی واٹس ایپ کے اوپر کہ جو یہ سمجھ رہے تھے سنی سنائی، آج کے دور جدید اور سوشل میڈیا کے دور میں بھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو سنی سنائی پہ ہی اکتفا کرتے ہیں اور ان کے لیے سنی سنائی ہی کافی ہوتی ہے۔ تو وہ اسی سنی سنائی جو آیت اللہ مرحوم الشیخ محمد حسین نجفی علیہ مقامہ کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا پچھلے 40-50 سال سے 30-40 سال سے چل رہا ہے، سنا سنایا، یعنی ان کو پڑھنا کم ہے، پڑھنا ہے ہی نہیں، اور سنی سنائی کے اوپر ذاکر نے کہہ دیا، کسی ملنگ موالی نے کہہ دیا، کسی غالی نصیری نے کہہ دیا جی، اس کے اوپر یقین کر لینا ہے۔ تو انہی میں سے ایک عنوان یہ تھا ہمارے مباحثہ کا کہ جناب آیت اللہ محمد حسین نجفی مرحوم جو ہیں وہ ذوالجناح کی شبیہ ذوالجناح کو نکالنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کو بدعت عظمیٰ سمجھتے تھے، یعنی بہت بڑی بدعت، اور اسی طرح وہ اس کے خلاف ہمیشہ لکھتے اور بولتے رہے۔ اب جب ہم نے ان سے پروف مانگا تو انہوں نے جناب ہمیں کہا جی آپ اصلاح الرسوم میں پڑھ لیجئے گا، انہوں نے جناب یہ بات لکھی ہے کہ اس کو نکالنا حرام ہے، یعنی وہی سنی سنائی۔ اب وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جو سیکھے ہی قبلہ کو سن کے پڑھ کے ان سے سوال و جواب کی صورت میں، یعنی ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اصلاح الرسوم میں پڑھ لیجئے گا۔ اب جب اصلاح الرسوم کو ہم نے تو پڑھا ہوا تھا، خیر ہم نے جب اس کا اسکرین شاٹ تصویر لے کے بھجوایا تو پھر جناب جو موصوف ہے، نام ہم نہیں بتاتے، جو موصوف ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اس بابت رجوع کرتا ہوں کہ واقعتاً قبلہ نجفی صاحب نے تو ایسا حرام ہے یا بدعت عالیہ ہے یا بدعت عظمیٰ ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو انہوں نے یہ ہم سے خواہش کا اظہار کیا کہ ان سمیت کئی ایسے بندے آج بھی دنیا میں ہیں کہ جنہوں نے صرف سنی سنائی پہ اکتفا کر کے قبلہ ڈکو صاحب کے بارے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں۔ تو جیسے مجھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے مجھے یہ بتایا گیا جی ڈکو نے اصلاح الرسوم میں لکھ دیا ہے کہ شبیہ ذوالجناح نکالنا حرام ہے، تو ایسے کئی بندوں کے ذہن میں یہ ہے جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے اصلاح الرسوم پڑھ لیں۔ تو آپ ویڈیو کی صورت میں ہمارے اس سوال و جواب کو جو ہے شبیہ ذوالجناح کے حوالے سے اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اب جب ہم نے سوچا کہ جب ہم نے یہ صرف اسی کے اوپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہے کہ دیکھیں جی اصلاح الرسوم میں انہوں نے نہیں لکھا یا کیا لکھا ہے، تو کیوں نہ اس کی ذیل میں جو چیزیں ہیں جو واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں، جو قبلہ ڈکو صاحب نے بھی لکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈکو صاحب نے بعض مقامات کے اوپر، استاد بزرگوار ہیں ہمارے، لیکن علمی اختلاف ہمارا حق ہے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم مخالفتیں سہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جس طرح سید جوان نقوی صاحب کے شاگردان ہم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کوئی علمی اختلاف کرنے سے، ڈکو صاحب کے بھی شاگردان ٹوٹ پڑے ہیں۔ ممکن ہے آج کی ویڈیو یا میرے اس ویڈیو کے ان الفاظ کے بعد پھر کچھ دوست خفا ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مقامات پر قبلہ نجفی صاحب نے، جب انہوں نے ساری زندگی مخالفتیں صحیح ہیں حق بیان کرنے میں، یعنی آپ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے آج کے دن تک آپ علماء امامیہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس لیول پہ، جس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کے، جس طرح بے باکی کے ساتھ ڈکو صاحب قبلہ مرحوم نے بدعات اور خرافات کا رد کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، غالیوں کا، ملنگیوں کا، چرسیوں بھنگیوں کا، اس طرح سے آپ کو دوسرا کو عالم اس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کے، آج بھی بڑے بڑے ایسے بزرگوار ڈکو صاحب سے زیادہ بزرگ عالم موجود ہیں، مدرسوں کے پرنسپل بھی ہیں جی، اسلام آباد میں بھی پرنسپل ہیں، لاہور میں بھی ہیں اور بھی جگہوں، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری زندگی مطلب ماشاءاللہ 80 85 سال 90 سال کے ہیں، ابھی موجود ہیں دنیا میں، لیکن نہیں، توفیق الہی نہ ملی کہ بدعات اور خرافات کے خلاف کوئی لب کشائی کھل کے کر دیں یا تحریر ہی کر دیں، کوئی کتاب ہی چھوڑ جائیں، کوئی ایسا اثاثہ چھوڑ جائیں جیسے ڈکو صاحب ماشاءاللہ اپنا علمی اثاثہ چھوڑ جائیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی خوف زدہ چندے رک جائیں گے، صدقات، خمس اور اس طرح کے معاملات رک جائیں گے، لوگوں کی مخالفت ہو جائے گی، مجالس پہ بلائے گا کوئی نہیں، محافل پہ بلائے گا کوئی نہیں، نکاح پڑھوانے بلائے گا کوئی نہیں، جنازے پڑھوانے بلائے گا کوئی نہیں۔ سارے خوف جو ہیں وہ ادھر ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، جو ہاتھ کو لکھنے سے تو زبان کو بدعات کے خلاف بولنے سے روک دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ باوجود
کہ اس پورے یوٹیوب کے ویڈیوز بناتے ہمیں یہ تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، ہمیں کتنی دفعہ کئی احباب نے، سننے والے خود گواہی دیں گے، کئی احباب نے ہمیں کہا کہ جی فلان جگہ جلسہ پڑھ دیں، فلان جگہ وہ پڑھ دیں. ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ مذہب کی خدمت یا تبلیغ کو روزی روٹی یا پیشہ بنانا ہی نہیں چاہتے. یہی وجہ، انسان حق کہنے سے رک جاتا ہے، انسان رضائے الہی کی جگہ رضائے عوام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عوام کس سے راضی ہوگی، کیا پڑھوں گا تو عوام جناب بلے بلے کر دے گی اور اگلے بھی 4 مجالس دے دے گی، بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اسی یہی وجہ ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی قبلہ صاحب سے علمی اختلاف کی، تو میں چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے کہیں کہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ بعض جگہوں پر قبلہ صاحب کے اوپر جو چھاپ لگا دی تھی ان کے مخالفین نے، مقصریت یا وہابیت یا اس طرح کی، تو اس چھاپ کے زیر اثر کچھ کام قبلہ کا نظر آیا. جیسے جملہ یا علی مدد میں نحوی غلطیاں بھی ہیں، اس کی چول بھی سیدھی نہیں، لیکن پھر بھی وسیلہ کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو سٹینڈ قبلہ صاحب کو لینا چاہیے تھا، جو انہوں نے لیا بھی اپنی نجی گفتگو میں، فونز ریکارڈز میں، یہ جو کالز ریکارڈ ہوئی ہیں ان کی لیا بھی، لیکن اس طرح کھل کے اگر وہ لے لیتے یا یہ بھی چیز چھوڑ دیتے، جب دیکھیں خود تسلیم کیا جا رہا ہے کہ نحوی غلطیاں بھی ہیں اور چول بھی سیدھی نہیں اور کسی امام سے ثابت بھی نہیں، تو بات ختم ہو گئی. تو اسی طرح نادی علی کے حوالے سے قبلہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کسی شاعر کے شعر تھے جس کو آگے علامہ مجلسی نے پہلی دفعہ شاید نقل کیا، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. یعنی سند ثابت نہیں کسی، یہ جنگ احد کے موقع پہ یا جنگ خیبر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا، یہ بھی ثابت نہیں، لیکن پھر بھی وسیلہ کے طور پہ جائز ہے. تو یہاں پہ یہ جو 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ تھوڑا سا حسرت کا باعث بنتی ہیں کہ کاش یہ بھی نہ کہا جاتا. جب ایک چیز آپ کی تحقیق کے نتیجے میں غلط ثابت ہو گئی، آپ کے پاس ٹھوس دلائل ہیں الحمدللہ، تو پھر یہ جو آپ نے مخالفتیں تو سہلی تھی. یعنی یہ وسیلہ کے طور پہ جائز لکھنے سے بھی جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ کو مقصر اور وہابیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، وہ نہ باز آئے. تو آپ کھل کے وہ سٹینڈ. بہرحال اسی طرح آج اسراء الرسوم میں جو زلجنہ کے حوالے سے قبلہ نے تحریر کیا ہے، اس کے آغاز میں ایک جملہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بھی مجھے وہ تھوڑا سا وہ کمپرومائز لگا، کہ تھوڑا سا مخالفت کی جلتی آگ کو تھوڑا جیسے ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ ان کا حق بھی تھا آیت اللہ مرحوم کا، اللہ تعالیٰ کربر جنت نصیب فرمائے. تو بہرحال تو وہاں ہم جہاں ہم قبلہ صاحب کی یہ تحریر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ان کے اوپر بہتان لگانے والوں نے اندھا دھند بہتان لگائے، اور اندھا دھند پیروی کرنے والوں نے ذاکروں ملنگوں اور شیخیوں اور ملتانیوں کی، جو ملتانی تھا ایک، اندھا دھند پیروی کرنے والوں نے بھی سنی سنائی پہ اکتفا کیا، اسراء الرسوم کو پڑھا نہ بلکہ مان لیا کہ ہاں جی ڈکو نے جناب حرام لکھ دیا جی، زلجنہ نکالنا حرام ہے. تو کیا ایسا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو حرام نہیں تو بدعت لکھا ہے؟ یا کن کن موضوعات کے اوپر انہوں نے مختصراً ایک تحریر کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائیں گے. اور اس کے ذیل میں سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ زلجنہ یا شبیہ زلجنہ کے حوالے سے جو برصغیر پاک و ہند میں ایک عقیدت اور ایک طریقہ کار پایا جاتا ہے، کیا یہ سارا ہی عقیدت کے نام پہ، مظلومیت امام کے نام پہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جائز ہو رہا ہے؟ علماء کی خاموشی اس بابت پچھلے 40-50 سال سے آج بھی یہ جو جلوس برآمد کراتے ہیں بڑے بڑے علماء ان میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی زلجنہ کو برآمد کرنے کا، اچھا یہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو شبیہ زلجنہ ہے، یہ کوئی اس کی تاریخ جو ہے اس کو جلوسوں میں لانے کی، یہ وہ تیمور لنگ جو امیر تیمور تھا، جب اس نے یہاں پہ چڑھائی کی اور متحدہ ہندوستان میں حکومت کی، تو یہ تعزیے اور شبیہات روزہ مبارکوں کی اور زلجنہ کی شبیہ، یہ سارا کچھ یہ تاریخ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کو باقاعدہ نکالنے کی. اس سے پہلے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، اٹلی میں، لندن میں، امریکہ میں، وہاں تو شاید وہ اجازت لے لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی آپ کو شبیہ زلجنہ نکالتے ہوئے اس طرح سے کوئی بھی ملک جو ہے وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، نہ عوام نظر آئے گی، نہ ہی کانسیپٹ کوئی ایسا ہے. تو یہ تیمور لنگ کے زمانے میں یہ صورتحال شروع ہوئی اور اس کی ابتدا ہوئی. اب اس کی ابتدا کی وجوہات میں کیا تھا؟ اس کی ابتدا کرنے میں شروع کرنے میں جو لاجک تھا، نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب یہ جلوسوں میں آئے، اس کا جو حال اور حلیہ ہے، یا اس کو دیکھ کے وہ زلجنہ یا زلجنہ کی وہ کیفیت جس کا نام مرتجز تھا، وہ کیفیت آنکھوں کے سامنے آ جائے عزاداروں کی کہ جناب بلا ساختہ جو آنسو جو ہیں وہ جاری ہو جائیں اور امام مظلوم پہ گریہ ازاری اور وہ کیفیت بڑھ جائے. اب اس کے تحت ہی تعزیوں کا آغاز کیا گیا. اور دوسرا کانسیپٹ یہ تھا کہ چونکہ بے گور و کفن لاشیں پڑے رہے نواسہ رسول اور ان کے اصحاب کے علیہم السلام، تو ان کو ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، یا وہ ایک حسرت جو تھی کہ پروٹوکول کے ساتھ ان کے تابوت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا تجہیز و تکفین جو ہے چونکہ نہیں ہو پائی، تو اس طرح سے وہ اپنی ایک حسرت پوری کریں شیعان حیدر قرار یا عزاداران امام مظلوم. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ جس کو علماء نے، چونکہ ان کی اصل موجود تھی،
شبیہ زلجنا کی صورت اصل موجود تھی، شبیہ علم جو تھا اس کی اصل علم مبارک عباس علمدار علیہ السلام کی شکل میں موجود تھی، تو اس لیے علماء نے بھی اس کے اوپر وہ نہ کیا۔ لیکن جو آگے پھر سلسلے شروع ہوئے میرے محترم ناظرین و سامعین، وہ سلسلے پھر جیسے جیسے سال گزرتے گئے ویسے ویسے ان سلسلوں میں ایک نئی چیز کا اضافہ دیکھنے میں آتا رہا۔ یعنی بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو عزاداروں کے سامنے شبیہ زلجنا کو لایا جائے تاکہ ان کی گریہ وزاری بڑھے، ان کی غم کی وہ کیفیت بڑھے، اور امام علی مقام پر گریہ بڑھے، اور نوحہ پڑھنے والے جب اس کو دیکھیں تو ان میں شدت آ جائے، رقت آ جائے، تو یہ سارے اب وہ چیز کئی مدھم سی ہو کے رہ گئی، وہ مدھم سی ہو کے رہ گئی۔ اور جو آگے چیز آتی گئی وہ یہ تھا کہ اس کو ایک مبارک اور متبرک چیز کے طور پہ لے لیا گیا، اس کو گھروں میں پالنا اور اس کے لیے جائیدادیں اور زمینیں مختص کرنا۔ لاہور کے ایک بہت بڑا نام ہے، ہم نام نہیں لیتے، بہت بڑی فیملی ہے اور قدیمی مجالس کا سلسلہ بھی ہے، انہوں نے سنا ہے کہ جناب کافی سال پہلے، کہ سنا بھی ایسے ہے کہ جو ان کے اپنے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کافی سال پہلے کی بات ہے کہ نیاز بیگ یا رائیونڈ کی طرف انہوں نے ایک زمین جو ہے وہ اس کے نام مختص کر دی، شبیہ زلجنا کے نام، جس کو انہوں نے پالا ہوا تھا۔ بہرحال تو یہ سلسلے بڑھتے گئے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ سادگی، وہ مظلومیت جو زلجنا کی تھی، کہ جس طرح وہ زخمی تھا، تیروں سے چھلنی تھا، خون لگا ہوا تھا، وہ کئی مدھم ہوتی گئی۔ پہلے چادر ایک سفید کے اوپر لال دھبے ڈال کے اس کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ابھی بھی کی جاتی ہے لیکن بہت کم ہو گئی۔ اس کی جگہ کس نے لے لی؟ زیورات نے، اس کی جگہ فینسی چادروں نے لے لی، چمکیلی تیاریوں نے لے لی۔ اور دوسرا جو کام ڈالا جاتا ہے کہ جو کہ بالکل غیر مناسب ہے، کہ دیکھیں زلجنا کے آپ کتنے بھی فضائل پڑھ لیں، یہ شبیہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آج کل جس کے اوپر ہم بات کی شبیہ زلجنا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل بھی ہو تو جتنے بھی فضائل آپ اکٹھے کر لیں، وہ کہیں انسان تو آپ نہیں اس کو کہلوا سکتے یا کہہ سکتے، وہ رہے گا تو ایک جانور ہی نا جی۔ تو اس کے اوپر، ایک جانور کے اوپر مقدس ہستیوں معصومین علیہ السلام کے ناموں والی چادر ڈالنا، یہ کم از کم مجھ جیسے گناہ گار کی غیرت ایمانی تو گوارا نہیں کرتی۔ اب چادر کے کچھ حصے اس کے پاؤں تک لٹک رہے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے جو اس کی وہ پونچھ ہوتی ہے وہ اس تک آ رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال اب کیا کہا جائے، ویسے ہم معصومین علیہ السلام کے لیے جناب جو عقیدت رکھتی ہے ہماری عوام، وہ دیکھیں آپ، اور یہاں پر آ کے ان کی سیٹی گم ہو جاتی ہے، عقل وہ چلی جاتی ہے کہ ایک شبیہ ہے، اصل بھی نہیں ہے، اور ایک جانور ہے، اس کی جتنی بھی آپ فضیلت بیان کر لیں، اس کو کوئی مومن تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ انسان ہے، یا جو کہ مومن کے حقوق ہے، انسان کے حقوق ہیں، یا انسانی اس کا وہ پروٹوکول ہے، تو اس کے اوپر چادر ڈال دینا مقدس ناموں والی، بے شک ویسے وہ نجس نہیں ہے کہ ہاتھ لگانے سے گھوڑا نجس نہیں ہوتا کہ اس کو، لیکن ایک پروٹوکول بھی تو ہے مقدس ہستیوں کا، ان کے ناموں کا، ان کے اسم گرامی کا۔ تو یہ معاملہ چلتا چلتا ایک مظلومیت کی وجہ سے جو ایک چیز کو نکالا گیا، شروع کیا گیا، یہ چلتا چلتا کہیں سے کہیں آج نکل گیا۔ آج شبیہ زلجنا کے حوالے سے اس کو واسطہ فیض مانا جاتا ہے، اور یہ میں کوئی تہمت نہیں لگا رہا، کسی کو اگر تسلی کرنی ہو تو بڑے ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس کے اوپر میرے رات میں ویڈیوز بنا چکی ہیں۔ جب میں نے آج سے 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ تبرکات سے منتیں مانگنا، اور یہ وہ شبیہ تبرکات، ڈائریکٹ تبرکات بھی نہیں، تو اس کے رد میں تو اس کو واسطہ فیض کیسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہیں وہ ذریعہ ہیں، واسطہ فیض ہیں، شفاعت کرتے ہیں، اسی طرح زلجنا کے کان میں جو خواتین یا جو منتیں مانگتی ہیں، بچوں کو نیچے سے گزارنا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری کروا دیتا ہے۔ اب کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ اب یہ وہ مکتب ہے امام الموحدین کا مکتب کہ جو اپنے معصوم بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا جب مانگنا خدا سے مانگنا، جب سوال کرنا خدا سے کرنا، چونکہ دینے یا نہ دینے پر قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ اس امام کے پیروکاران کا مکتب ہے، اس امام کا مکتب ہے، اور یہ ان امام کے پیروکاران ہیں، شیعان ہیں، کہ جو آج شبیہ سے جناب براہ راست منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، ان کو سونے سے لدھا ہوا تیار کر کے لایا جا رہا ہے، ان کے نام پہ زمینیں مختص کی جا رہی ہیں، براہ راست منتیں مانگی جا رہی ہیں، براہ راست اس کو مس کرنے کی ایک تگ و دو نظر آتی ہے، خواتین اور مرد کا اختلاط آپ کو وہ نظر آتا ہے۔ ابھی یہ کچھ تصاویر بھی چل رہی ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ اس کو ایک متبرک اور مبارک وہ چیز بنا دیا گیا کہ جس کو چھونا، جس کو مس کرنا، جس کو چومنا، حتیٰ کہ حد تو یہ ہو گئی کہ اب آپ سے کیا کہا جائے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سجدے تک کیے جاتے ہیں اس کے سموں کے اوپر، اور کچھ بدبخت ذاکرین نے اور خطبہ نے، اور خاص کر وہ ہمارے جو ایک نیپالی بابا صاحب تھے جی، دنیا سے جا چکے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے پاس لے کے، انہوں نے جناب کہا کہ جی قائد اعظم کی والدہ نے جناب سموں پہ وہ سجدہ کیا تو پاکستان جناب زموں کے سلجنا کے سموں کی دین ہے، یا یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ معاملہ بڑھتا 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 آج یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آج اس چیز کے اوپر کوئی وہ شرم محسوس نہیں کی جاتی کہ ہمیں زمانے میں گھوڑا پرست قوم کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، گھوڑے کے پجاری کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، تو وہ اس میں ہماری حرکتیں شامل ہیں، نہ صرف سجدہ،
نہ صرف یہ کہ نیازیں بعض مقامات پر جھوٹی کروائی جاتی ہیں جی نہ صرف یہ کہ اس کو چوم کے بچوں کو نیچے سے گزار کے اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے اپنی آنکھوں میں جیسے بالکل کسی متبرک ہستی یا اس کے روزے کو آپ نے یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو سلسلہ یہ شروع ہوا پچھلے کچھ سالوں سے کہ جناب جب زلجنہ دنیا سے تشریف شبیہ زلجنہ لے جاتی ہے تو اس کو غسل کفن دے کے دفنایا جاتا ہے۔ اب دفنانے میں کوئی وہ نہیں ہے، دفنا آپ اپنے کسی بھی اس کو دفنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو پروٹوکول ہے شرعی کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے دیا جاتا ہے، غسل دینا، کفن دینا، اس کی قبر پہ قبا سا بنا دینا اور جناب اگر بتیوں اور موم بتیوں کا جلا دینا، یہ چیزیں مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کہاں سے داخل ہوئیں، کیوں ہوئیں، اور جب ہو گئیں تو ان پہ ہاتھ ڈالنے والے انبیاء کے وارث وہ کیوں خاموش رہے اور خاموش ہیں؟ یعنی اب تو شدت آ گئی نا ان معاملات میں۔ تو ابھی بھی مجھے آپ پورے عشرہ محرم الحرام یا 40 تک یہ جو سب کچھ ہوتا ہے سلسلہ، اس میں جو پن پوائنٹ کرتے علماء کی کوئی پریس کانفرنس دکھائیں کہ جناب یہ گزرا ہماری نظروں سے، وہاں سجدہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ اس میں منہ ڈلوایا جا رہا ہے سبیل والے برتن میں جہاں سبیل پانی کی لگائی ہے، وہاں جناب اس کے آگے ہاتھ خواتین کر کے دعا مانگنے کے اس میں کھڑی ہیں، وہاں پہ بچوں کو نیچے سے گزارا جا رہا ہے۔ تو یہ سب غیر شرعی امور ہیں، فعل حرام میں آتے ہیں۔ آئمہ سے یا آئمہ کے جو اصحاب تھے یا متقدمین سے یا متاخرین میں سے کسی نے بھی اس کو وہ نہیں کیا، سرٹیفائی کیا، تو یہ بدعات میں آتا ہے، لہٰذا بدعات میں آتا ہے تو ان کے اوپر ہم پابندی لگاتے ہیں۔ بانیان جلوس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کے یہاں جنہوں نے زلجنہ رکھا ہوا ہے نکالتے ہیں، شبیہ زلجنہ لے کے آتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ ایسے امور ہونے لگے تو فوراً جناب ان کو روکیں، رد کریں یا انتظامیہ کو مطلع کریں یا خود تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے اور ایسا کرنے والے خواتین اور حضرات کو منع کیا جائے۔ تو یہ تو آج صورتحال ہو گئی ہے اس کی کہ جس کو روکنا تھا، جن کو روکنا تھا وہ خاموش رہے، چونکہ ڈھکو صرف ایک ہی شخصیت کا نام تھا، آیت اللہ محمد صلی نچوی المعروف ڈھکو صاحب اللہ مقامہ ہو، وہ اصلاح الرسوم کی صورت میں ہو، وہ اپنی تقاریر کی صورت میں ہو، وہ جو ان کا رسالہ آتا تھا دقائق اسلام اس کی صورت میں ہو، سوال و جواب کی صورت میں ہو، وہ اس طرح کی چیزوں سے کبھی ڈرے نہیں، خائف نہیں ہوئے۔ اور ابھی بھی جو اصلاح الرسوم میں جو چیپٹر مختصر انہوں نے باندھا ہے اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے حرام نہیں کہا، انہوں نے بدعت نہیں کہا، لیکن انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی کہ جن کی نشاندہی کرنا ہر اس شخص کا حق تھا اور حق ہے کہ جو کمی ہے یا نجوی ہے یا حجت الاسلام والمسلمین ہے، سر پہ امامہ ہے، ابا کبا ہے، اور جناب لاکھوں کی فیسیں ہیں اور مدرسوں کی پرنسپلیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر اس شخص کا حق تھا اور ہے، لیکن نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمیں معاشرے میں گھوڑے دے پجاری ہو، گھوڑا پرست، تعزیہ پرست، تابوت پرست، یہاں تک کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف الزام تراشی نہیں ہے میرے بھائیوں، یوٹیوب پہ میں چاہتا تو میں بڑی ایسی ویڈیوز لگا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ایک بدمزگی یا نیا فتنہ نہ بن جائے، اس وجہ سے ہم صرف کہنے پہ تبلیغ کرنے کے اوپر ہی وہ اکتفا کر رہے ہیں۔ اس میں حقیقتیں بھی ہیں، یہ مخالفین نے ہمارا جو اکثر جگہوں پہ ہمیں گھوڑا پرست یا گھوڑے دے پجاری کہا جاتا ہے، اس میں کچھ ہماری کرتوتیں بھی شامل ہیں۔ میری عزیزو، شبیہ زلجنہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے اس وفادار گھوڑے مرتجز جس کا نام تھا کہ جو کچھ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رہی، جناب امیر کی سواری رہی، جناب حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری رہی، اور پھر جناب سید الشہداء کی سواری رہی، اس کی احترام میں، اس کی یاد میں یا اس کی وفا کو سلام یا خراج عقیدت پیش کرنے کے اس میں بر صغیر پاک و ہند میں اس کی شبیہ، پاک و ہند میں اس کی شبیہ نکالنا شروع کی گئی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جناب اس گھوڑے کی، اس جانور کی جو امام مظلوم سے وفا کرتا کرتا زخموں سے چور و چور ہو گیا، اس کو بھی آپ نے فراموش نہیں کیا۔ یہ چیز اس کی عکاسی کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک متبرک اس کا روپ دے دیا؟ کیا وجہ ہے کہ جو خود دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گا میرے عزیزوں، میری بات آج آ کے سیرت اور عمل معصوم پہ ختم ہوتی ہے۔ ہمیں آپ یہ نہ سنائیں کہ ضمیر اختر نقوی نے کتاب لکھی زلجنہ، اس نے فلاں جگہ سے روایت لے آیا تو فلاں جگہ سے لے آیا، بھائی جہاں سے بھی وہ لے آیا، اب معاملہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مجھے صرف عمل معصوم، سیرت اور سنت معصوم سے بتائیے کہ کسی ایک امام نے، چلیں سید سجاد جو ہیں امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کربلا کے واقعہ کے عینی شاہد نمبر 1، عینی شاہد نمبر 2 جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، گو کے کم سن تھے، عینی شاہد نمبر 3 جناب سیدہ ثانی پاک سلام اللہ علیہ۔ ان تینوں میں سے مجھے بتائیں کہ ان کی زندگیوں میں بعد از کربلا کتنے عاشور آئے، عاشورہ کے روز کتنے آئے، کتنے محرم آئے، کتنے سفر آئے؟ اچھا، یہ سواری کو سید سجاد نے اپنے بابا کے گھر، اپنے دادا کے گھر مرتجز کو براہ راست دیکھا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سید سجاد کو اپنے بابا کے اس وفادار جانور سے، اس زلجنہ سے محبت اور عقیدت نہ تھی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے، آپ جیسے، میرے جیسے بندوں کی تو بہت عقیدت ہو، ملنگوں کی تو بہت عقیدت ہو شبیہ زلجنہ سے، اس پہ سواری کرنا حرام ہے جی، تو اس کا جھوٹا کھانا جناب برکت کا باعث ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں اور آپ کو یاد ہیں
کیا وجہ ہے کہ سید سجاد نے تو پھر اس ذوالجناح کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد جب رہا ہو گئے، جب مدینہ تشریف لے آئے، کوئی اس کے نام کی شبیہ نہیں پالی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی، بلکہ ائمہ طہار کے پاس تو سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ گھوڑے، وہ تو لوگ بھی مانگ کے ان سے تحفتاً لے جاتے تھے، منہ سے مانگ لیتے تھے کہ یا امام آپ کا کرتا چاہیے تبرک کے لیے، اور اس کو پہنتے تھے، آپ کی سواری چاہیے اور اس پہ سوار ہو کے جاتے تھے۔ تو وہاں تو ایسی کوئی چیز، اس کو پالنا، اس کو رکھنا، اس کو 10 محرم کو لے کے آنا، اس کے اوپر زیورات ڈالنا، یہ چیزیں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ نے اگر انیشیٹو لیا کہ چلو جی تیمور لنگ نے اس کی شروعات کی، اس کے زمانے میں ہوئی، تو آپ جس چیز کے لیے اس کو لے کے آئے تھے آپ وہیں تک رکیں۔ اب معاملہ کہاں چلا گیا؟ اب جناب اس کا شجرہ نسب بھی آ گیا ہے، اسکرین پر چل رہا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے جناب، کوئی لکھتا ہے کہ جناب اسماعیل کے گھوڑے کی نسل میں سے ہے، کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ اچھا، اب اس کی جنس بھی بدلنے کے درپے ہو گئے ہیں جی کچھ ملنگان جو ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کا نام میں نے لے لیا، وہ سرکار جو نیپالی وہ ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں انہی سے چلی ہیں آگے، ان کی کتاب سے۔ اب اس کو جناب ایک جانور سے، یا ہم تو انسان کی بات کر رہے تھے نا کہ جناب ذوالجناح تو ہے تو آخر جانور ہی، شبیہ ذوالجناح، وہ ذوالجناح بھی شبیہ ذوالجناح بھی کوئی انسان تو نہیں ہے نا، جو ایک رائٹ مومن کے ہیں، حقوق مومن کے ہیں، یعنی مومنین بھوکے بیٹھے رہے۔ آپ کی نظر میں ہوں کہ کتنی یتیم بچیاں شادیوں سے بیٹھی ہیں، کتنے سادات قسمہ پرسی کی حالت میں، آپ ان کو اگنور کر کے اس کے اوپر زیورات ڈالنے کی منت مانگ لیں، اور ڈال بھی دیں، 2 تولے کو ڈال رہا ہے، کوئی آدھا تولہ ڈال رہا ہے، وہ مومنین وہیں پہ رہیں۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ یار یہ ہے تو جانور، اور وہ ہے تو سادات ہے یا غیر سادات، ہے تو انسان، ہے تو تمہارے مانے بھائی۔ تو اب تو جناب معاملہ آگے ایک سٹیپ چلا گیا ہے، یہ اب آپ کی سکرین پہ چل رہا ہوگا کہ اس کو کہا جا رہا ہے جی ایک روایت کے مطابق یہ جن تھا، ذوالجناح جو تھا وہ جن تھا، ایک روایت کے مطابق یہ فرشتہ تھا۔ لو جی بات ختم ہو گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا تبلیغ آپ یہاں پہ کریں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھائیں گے؟ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ امام کی سواریاں جو ہیں وہ بھی جن یا فرشتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ امام سے منسوب سواری کو بشر جانور نہیں مان رہے، اس کی جنس نہیں مان رہے، فرشتہ تک مان رہے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں گے کہ معصومین علیہ السلام جو ہیں بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، عبد تھے؟ آپ ان کو یہ تبلیغ کریں گے تو وہ مان جائیں گے؟ یا ان کی ولادت ہوتی ہے، نزول یا ظہور والا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ سمجھائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے؟ تو اس کے اگینسٹ، ان چیزوں کے اگینسٹ میرا فرض تو نہیں تھا بھائی، میں عالم نکلواتا، میں علامہ نکلواتا، میں قمی نجفی حجت الاسلام والمسلمین نہیں کہلاتا، میرے سر پر امامہ نہیں ہے۔ اور فرض تو ان کا تھا کہ جو لاکھوں کروڑوں کے، ہم تو ادھر ایک مائک لینے سے بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری چیئر ٹوٹ جائے، ہم 6 مہینے ٹوٹی چیئر پہ بیٹھ کے درس ریکارڈ کراتے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے یہ چیزیں ایسے پہنچ جاتی ہیں آپ تک؟ تو جو لاکھوں کروڑوں کے وہ صدقے خمس اور چندے کھاتے ہیں، یہ فرض ان کا تھا، میرا فرض نہیں تھا۔ یہ ان کا فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اور خاص کر ایک شبیہ ذوالجناح کو سجدہ، اس سے نیاز جھوٹی کروانا، اس کے نیچے سے بچے گزروانا، اللہ کو چھوڑ کے اس کی اعلیٰ ہستیوں سے کی سواریوں سے منسوب سواری، شبیہ اصل بھی نہیں، اس سے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا، اس کو واسطہ فیض سمجھنا، یہ بتانا میرا کام تھا یا میرا کام ہے؟ یہ بھائی گزشتہ 50 سالوں سے اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے ٹائٹلوں کی دم میں آگے پیچھے لگانے والے علماء حق کہلانے والوں کا فرض تھا، اور ان سے اس بابت بات ہوگی، سوال ہوگا، دنیا میں بھی سوال اٹھائیں گے آنے والی نسلیں، اور قیامت میں تو خیر پھر اصول کافی میں ہے کہ جب بدعات اور خرافات ظاہر ہوں، اور عالم جو اپنے علم کو چھپائے بیٹھا ہے وہ اس کو ظاہر نہ کرے، اپنے علم کو بدعات اور خرافات کے خلاف آواز نہ کھولے، اس پر خدا، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ اصول کافی کے معصوم کے الفاظ ہیں بھائی، میرے نہیں۔ تو حال تو یہ ہے میرے عزیزو، آج مکتب تشیع جو مکتب توحید اور خالص نکھری ہوئی توحید کا حامل مکتب، آج اس کا یہ حال ہے کہ گھوڑے کے شبیہ ذوالجناح کے، جناب گھوڑا کہیں تو وہ بھی برا منایا جاتا ہے، یعنی اس کو گھوڑا بھی نہ کہو بھائی جو اس کی جنس ہے، وہ بھی آپ کے قتل کے فتوے نکل آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس مکتب کے رہبران اور ہادیان نے ہمیں کیا اپنی معصوم اولادوں کو کہا کہ مانگنا تو صرف اللہ سے، جھکنا تو صرف اللہ کے آگے جھکنا، اس کو آج شبیہ ذوالجناح کے قدموں میں جھکتا دیکھ رہے ہیں ماما پوش، زبانیں گونگ، زبانیں خاموش، کیا کہا جائے؟ تو یہ تو اب شجرے بھی نکل آئے ہیں جی، اب اس کو جین یا فرشتہ بھی کہہ دیا گیا ہے جی۔ آگے دیکھیے، ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ جو سلسلے چلتے ہیں میرے عزیزو شریعت کے اوپر، اسی جو علماء حق ہیں ڈکو صاحب جیسے، اور دیگر دنیا میں کچھ چند ایک علماء حق جو ان کے اوپر بولتے ہیں، وہ مقصر ابن تیمیہ کے پیروکار یا وابی نہیں ہیں، اور بھائی وہ ڈرتے ہیں کہ جو کام امام نے نہیں کیا، پھر وہی بات، سید سجاد سے زیادہ کس مائی کے لال کی ہمت ہے یہ کہے کہ مجھے عقیدت ہے شبیہ ذوالجناح سے، مجھے عقیدت ہے سید الشہداء سے، کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ وہ کہ مولا علی سے میں زیادہ محبت رکھتا ہوں بنسبت سید سجاد، معاذ اللہ،
کسی میں دم خم نہیں ہے اتنا. تو جب دم خم نہیں ہے تو پھر سید سجاد سے بڑھتے کیوں ہو؟ کہاں انہوں نے شبیہ ذوالجناح کے نام پہ جناب ان کو پالا، خدمت کی، ان پہ سواریوں کو حرام قرار دیا، ان سے نیازیں جھوٹی کروائی، ان کے نیچے سے بچوں کو گزارا، ان کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے ایسے چما چاٹی، کہاں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں ہے؟ بھائی جتنا مقصد ہے اتنا رکھیں. اس کو حالت مظلومیت میں لے کے آئیں کہ دیکھنے والوں جناب وہ 61 ہجری میں پہنچ جائیں، اس ذوالجناح کا خیال آ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس حالت میں لے کے آئیں. اب چلتے ہیں جناب کہ یہ اصلاح الرسوم قبلہ صاحب کی مشہور زمانہ کتاب، اس کے جناب صفحہ نمبر اس کے اوپر 172 کے اوپر بلکہ 173 کے اوپر ایک مختصراً چیپٹر ہے. اب دیکھیں، اب ڈھکو صاحب کو کہا جا رہا ہے مرحوم کو کہ جناب انہوں نے ذوالجناح سے وہ شدید نفرت رکھتے تھے جناب، وہ اس کو نکالنے کو حرام یہ وہی بات آ گئی، وہ جو میں کہتا ہوں کہ اکثر ڈھکو صاحب کے اوپر جو چھاپ لگائی گئی تھی وہابیت اور مقصریت کی، کہیں کہیں قبلہ ڈھکو صاحب کہیں کہیں ہمیں وہ چھاپ اتارنے کی کوشش میں لگے ہوئے بھی نظر آئے. تو ایک تو یہ چیز آپ کی سکرینوں پہ بھی کہ ذوالجناح کے آگے انہوں نے مبارک کا لفظ لگایا ہوا جی. اب ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ حرام سمجھتے ہیں. آئیے اب لکھا کیا ہے، اب وہ سن لیں. آپ وہ گھوڑا جسے عرف عام میں ذوالجناح کہا جاتا ہے، جس کا اصلی نام مرتجز تھا، امام حسین علیہ السلام کے روار کی شبیہ ہے، اور چونکہ یہ ایک جاندار کی جاندار شبیہ ہے، اس لیے فقہی قانون شریعت کے مطابق اسلام کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک اس کا جواز الکلام ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اس کے جواز میں کلام کرتا ہے تو وہ جہاں اپنی ضلالت کا ثبوت دیتا ہے وہاں اپنے مذہبی احکام سے اپنی جہالت کا بھی بزبان خود اعلان کرتا ہے. یہ اس کا ڈیفینڈ کیا ڈھکو صاحب نے کہ جو اس کو حرام سمجھتے ہیں نکالنے کو، ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، اور اسی بندے یعنی ڈھکو صاحب پہ الزام لگ گیا کہ جناب یہ اس کو نکالنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور وہ یہاں پہ دفاع کر رہے ہیں. مگر یاد رہے کہ علم اور تعزیہ کی طرح ذوالجناح کے بنانے کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ان شاعر حسینیہ کو دیکھ کر واقعات کربلا کی یاد کو اس طرح تازہ کیا جائے کہ گویا مجسم شکل میں واقعات کربلا آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اور اس واقعہ کی تمثیل کو دیکھ کر اس بات کی یاد تازہ ہو جائے کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد یہ راوار اپنا سوار شہید کرا کر کس طرح سوگوار وضع قطع کے ساتھ خیام حسینی میں شہادت امام کا پیغام لایا، اور اسے دیکھ کر مقدورات عصمت و طہارت نے کس طرح گریہ اور بکا اور کہرام ماتم بپا کیا، اور اس ذریعے سے غم تازہ ہو جائے اور حزن و ملال میں شدت اور گریہ و بکا میں حدت پیدا ہو جائے، تاکہ اس طریقے سے یادگار حسینی اور شہادت حسینی کی اصل روح کو زندہ رکھا جا سکے، جو کہ ظالم اور اس کے کردار سے نفرت اور مظلوم اور اس کی رفتار سے الفت کا جذبہ پیدا کر کے اسلام کی بقا اور بنی نوع انسان کی فلاح کا انتظام کرتا ہے. یہ آپ نے سن لیا. اب اس سلسلے میں بعض غلط رسومات کا تذکرہ. اب یہ لکھتے ہیں، مگر نہایت افسوس اور قلبی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذوالجناح کے معاملے میں بھی عوامی حلقوں کی طرف سے بالعموم کچھ اس قسم کی بے راہ روی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جس سے اصل مقصد کو تقویت کی بجائے الٹا ذوف اور نقصان پہنچ جاتا ہے. اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ایک مرکزی جگہ سے مرکزی ذوالجناح کا جلوس نکالنا اور اس کے ساتھ رقت خیز مناظر کے دیکھنے کے لیے شریک ہونا حصول مقصد کے لیے زیادہ مؤثر ہے، تو پھر گلی گلی اور کوچا کوچا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ ذوالجناح نکالنے کا، اس کی شبیہ نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ اب یہ وہ سوال ہے، یہ وہ بات ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا جی حرام سمجھتے ہیں. قبلہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لکھا انہوں نے یہ ہے کہ جناب ایک مرکزی جگہ سے، ایک شہر کی ایک مرکزی جلوس سے اس کی شبیہ آپ برآمد کرائیں، لوگ دور دیوار سے آئیں، اس شبیہ کو دیکھیں، عرف عام میں جسے زیارت کہا جاتا ہے کہ اس شبیہ کی زیارت کریں اور اس منظر میں کھو جائیں اور گریہ اور بکا کریں، اور جناب بات ختم ہو جائے. لیکن ہر گلی سے اب نکلنا شروع ہو گیا، ہر علاقے سے، ہر محلے سے، ہر کسی کی کوشش، اس سے اس کی افادیت کو یا اس مقصد کو بھی قبلہ کہتے ہیں نقصان پہنچتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو نکالا گیا یا نکالنے کی علماء کی طرف سے اجازت دی گئی. اچھا، جب یہ ذوالجناح امام مظلوم کے مظلوم راہوار کی شبیہ ہے تو پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے سونے چاندی کے زیورات پہنانے اور اسے قیمتی کپڑوں سے بنانے سنوارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوسچن مارک. کیونکہ اس سے گریہ و بقا میں اضافہ کرنا مطلوب ہے، نہ کہ نمود و نمائش یا مال و دولت کا اظہار. بات وہیں آ گئی کہ بھائی امام کے ذوالجناح کی شبیہ ہے نا، تو پھر امام کا ذوالجناح تو کربلا میں بوقت اثر سونوں سے دودھا ہوا تو نہیں تھا. آپ نے عقیدت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، جس نے اس کو پالا آپ اس کی کچھ خدمت کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے. باقی جو اس کے اوپر آپ سونے ڈال رہے ہیں، چادریں فینسی ڈال رہے ہیں، بھائی جو ایسی خواتین کے جو چادر لینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ چادر ان کو لے کے دے دو. وہ ایسی بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کی وجہ سے، وہی جو لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی آپ نے اس کی آرائش کرنی ہے، وہ ان کے ماں باپ کو دے دو کہ یہ لیں جی کچھ حصہ ہماری طرف سے ڈال لیں. کتنا اس کا اجر ہے آپ کو کیا پتا؟ یہ تو آپ پہ فرض بھی نہیں کیا، مستحب بھی نہیں ہے، اس کا تو کہا بھی کسی امام نے نہیں، بلکہ الٹا یہ جب عدالت امام میں پیش ہوں گے
عدالت الہی سے پہلے ہم نے اپنے رابران کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا کہ ہاں بھائی آ گئے ہو, پہنچ گئے ہو زندگی گزار کے, آؤ نا اتنے ذرا دسو. تو وہاں تو ہو سکتا ہے یہ کیس الٹا ہمارے گاٹے فٹ ہو جائے کہ میری نسل میں سے سادات بچیاں بھوکی بیٹھی نہیں اور بدبخت تو جا کے زلجنا کی شبیہ کے اوپر سونے ڈالتا رہا, ہار ڈالتا رہا, اس کے نام زمینیں کرتا رہا. یہ تو الٹا گاٹے فٹ ہونے والا کیس ہے, بے فکر رہیں آپ. اچھا جی, اس کی وضع قطع اور حیت قضائی ایسی مظلومانہ ہونی چاہیے کہ اسے دیکھ کر آدمی بے ساختہ رونے پر مجبور ہو جائے, جیسا کہ بعض مقامات پر ایسا دیکھا بھی گیا ہے. اور حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہانیہ شاہ ضلع سرگودا جو کہ راکم کا آبائی گاؤں ہے, وہاں ایسا ہی زلجنا لایا جاتا ہے جسے دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں. اس کی تاثیر بے نظیر ہوتی ہے, گریہ بکا میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے واقعہ کربلا کے اندر انسان کھو جاتا ہے. اسی طرح جب اس کے بنانے کا مقصد یہ افراط اور گریہ کا سامان مہیا کرنا ہے تو اس کے نیچے سے بچے گزارنے اور کچھ دانے کھلانے اور باقی اس کے جھوٹے دانے تبرک سمجھ کر خود کھانے یا تبرک میں شامل کر دینے, اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانے اور اس کے گلے میں عرضیاں باندھنے کا کیا جواز ہے, جیسا کہ کئی جگہ عوام الناس بالخصوص خواتین ایسا کرتی نظر آتی ہیں. کیا زلجنا امام کی یاد یا خدا کی بارگاہ میں یہ عرضیاں لے کے جاتا ہے؟ کیا کسی امام نے ایسا کیا یا کرنے کا حکم دیا یا کرتا دیکھ خاموش رہے کسی ایک امام نے کہ چلو یار ہمارے جد کی سواری سے عقیدت رکھتا ہے, ایسا کر رہا ہے تو امام خاموش رہے ہو؟ نہیں. اور اس وقت تو کانسیپٹ ہی یہ نہیں تھا. بھلا ایسا کام کیوں ہو جس سے جگ سائی ہو, غیروں کی نظر میں مذہب کی رسوائی ہو, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اصل مقصد بھی فوت ہو جائے. جس گھوڑے کو زلجنا بنا دیا جائے اس پر پھر کوئی شخص سواری نہیں کرتا کیونکہ اب یہ امام علی مقام کی سواری کی طرف منسوب ہے. یہ استدلال کس قدر کمزور ہے. کیا یہ ایک تاریخی حقیقت نہیں کہ سائل ائمہ تارین سے ان کی سواریاں گھوڑے اور ان کے بدن مقدس سے مس شدہ کپڑے مانگتے تھے اور وہ انہیں عنایت فرماتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ سائل ان پر سوار بھی ہوتے تھے امام کی دی گئی سواریوں پہ, امام کے دیے گئے کپڑے پہنتے بھی تھے. تو جب امام کی سواری کے اصل گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے تو صرف نسبت والی سواری پر سوار ہونا کیوں کرنے جائز ہے؟ ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ضرور ہے کہ کوئی آدمی اس پر سوار ہو, لیکن یہ طے کر لینا, یہ شرط لگا دینا کہ شرعی طور پہ اس پہ سوار ہونا حرام ہے, یہ غلط, یہ حرام. شریعت یعنی وہ پھر بدعت بن جائے گی کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ داغ دیا. بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ناجائز نہ ٹھہرایا جائے, قبل از اسلام کوتل گھوڑوں کی رسمیں بد کو زندہ نہ کیا جائے. سکہ بیانات سے معلوم ہوا ہے کہ بعض مقامات پر زلجنا کی موت پر اسے غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, پھر باقاعدہ اہتمام سے دفنایا گیا. اگر نسبت کے احترام کی وجہ سے گڑھا کھود کر اس میں دفنا دیا جائے تو شرعاً اور عرفاً بظاہر کوئی بات نہیں, مگر اسے غسل دینے اور پھر اسے کفن دینے یا اس کی باقاعدہ قبر بنانے, اس پر اگربتیاں جلانے, قبہ تعمیر کرنے کا کیا جواز ہے؟ اور کیا بعض لوگوں کے ایسا کرنے سے پوری قوم کی توہین اور مذہب کی تذلیل اور بدنامی نہیں ہوتی؟ بعض ابو جہل قسم کے لوگ اس مقدس شبیہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں جس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. اگر ہماری ان جہلانہ رسموں کو دیکھتے ہوئے دشمنان اہل بیت اور مخالفین مذہب حقہ ہمیں گھوڑا اور تازیہ پرست قوم کہتے ہیں تو پھر ناراض ہونے اور ان پر نزلہ کرانے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ الزام دینے اور ہمیں بدنام کرنے کا ان کو موقع ہی نہ مل سکے. یہ تھی جی وہ عبارت, وہ چیپٹر جس میں ابتدا میں زلجنا مبارک لکھتے ہیں جناب ڈکو صاحب مرحوم اللہ مقامہ, اور پھر ابتدائی چند سطور میں اس کو نکالنے کا جواز اور اس کا دفاع میں وہ کچھ کلمات تحریر کرتے ہیں, اور اسی قبلہ مرحوم کو کہا گیا کہ جی زلجنا نکالنے کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ تو وہ ایک پراپوگنڈے کا رد ہو گیا جس کتاب کا حوالہ دے کے وہ کرتے ہیں. آخر میں آپ سے یہ التماس ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے سننے والوں, دنیا سے ہر شخص نے چلا جانا ہے. ڈکو صاحب بھی چلے گئے, تونسوی بھی چلا گیا جی, وہ ملتانی بھی چلا گیا, ہم نے بھی چلے جانا, میں نے بھی جانا, آپ نے, سب نے جانا. کم از کم ایسی شکل ضرور لے کے جائیں کہ اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہی, نماز پنجگانہ پہ ہم جناب اس طرح سے وہ نہیں کر سکے, ہماری غلطی کرنا چاہیے. اس میں کوئی نماز قبول تھے یا زاداریاں بھی قبول, نماز رد تو سب رد, لیکن کم از کم یہ شکل جو ہے یہ دکھانے کے لائق اتنی ہو کہ ہمیں دیکھ کے معصومین کو ترس آ جائے اور بارگاہ خداوندی میں وہ شفاعت کر دے ہماری. اگر ہم ان چیزوں کو لے کے گئے کہ جن سے وہ ساری زندگی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھچ کھاتے رہے, الرجی رہے, دور رہے, مذمت کرتے رہے کہ ہمارے نام پہ جھوٹی دیسے مت گڑو, ہمارے نام پہ جھوٹی چیزیں نہ گڑو, رسمیں نہ گڑو, تو یہ بوتیاں ہم لے کے گئے اور جا کے الٹا شفاعت کی ہم نے امید لگائی. تو یقین کیجئے کہ وہ درے جو فرشتوں نے مارنے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے, وہ تو جو فائنل حساب کتاب ہونا ہے اللہ کے حضور وہ تو تب کی بات ہے. جو درے پھر ہمیں آئمہ سے لگنے ہیں نا میرے عزیزوں. یہ نہ ہو کہ الٹا جناب ہم کہیں جی ہم تو جناب چڑھاوے چڑھاتے رہے, کیا کچھ کرتے رہے, تو اینڈ رزلٹ یہ ملا. دنیا میں متوجہ ہو جائیں, عقیدہ ہو یا عمل ہو یا رسم ہو یا کوئی بات ہو, محمد اور آل محمد علیہ السلام سے نہ آپ کا عقیدہ بڑا ہونا چاہیے, نہ عمل, نہ رسم, نہ کوئی ایسی بات. قرآن و اہل بیت کی باؤنڈری کے اندر رہ کے جو مرضی آپ کریں. یاد رکھیے گا آخری لفظ میرے, عقیدت وہ جو عقیدہ توحید یا عقیدے کو خراب نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.